وقال القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد یہ ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں لقد نفع اللہ باختلاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نفع آور بنایا ہے، نفع کا ذریعہ بنایا ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کو، ان کے اعمال کے اندر جو اختلاف ہوا ہے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ لا يعمل العامل بعمل رجل منهم الا رأى انه في سعة، آدمی صحابہ میں سے کسی بھی آدمی کے قول پر عمل کر لے تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ ورأى ان خيرا منه قد عمله، اور وہ اس بات کا معتقد ہوتا ہے کہ اس سے جو بہتر شخص تھا اس نے بھی اس پر عمل کر رکھا ہوا ہے، یعنی آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے وہ صحابی نے کیا ہوا ہے، یہ دوسری بات وہ بھی صحابی نے، یعنی ہر دو صورت میں تم سے جو افضل تھے انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ یہاں جو ہے وہ اتنی بات ہم ذکر کرتے چلیں کہ جو صحابہ کا اختلاف ہے اس کو لینے کے معاملے میں، یعنی اس میں گنجائش ہے، اس پر تو اہل سنت متفق ہے کہ صحابہ کا جو اختلاف ہے وہ ایک آپ کو گنجائش دے رہا ہے، اور اس میں آپ نے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، کھلے دل سے دوسرے کو اس پر رہنا جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔ یہ اتنی سی بات تو سب میں طے شدہ اور متفق ہے۔ البتہ اس کے بعد جو ہے دو روشیں ہیں اہل سنت کے مابین صحابہ کے اختلاف کے ساتھ ڈیل کرنے کی۔ ایک روش ہے عمر بن عبدالعزیز کی اور امام مالک کی، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی قول کو آپ اختیار کر لیجئے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی بھی ایک قول کو صحابہ کے اس فریق کی رائے کو اختیار کر لیں تو ٹھیک ہے، اس فریق کی رائے کو اختیار کر لیں تو ٹھیک ہے، جب صحابہ نے کر لیا تو وہ حق ہے اور درست ہے، مسئلہ ختم ہے۔ اچھا، دوسری فریق جو روش ہے وہ جمہور کی ہے، اس کے جو ہے وہ مطلب اس رائے کے جو ہیں مطلب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ہیں، اور پھر دوسرے یہ زیادہ جمہور کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہم کسی ایک بات کو دلیل کی بنیاد پر ترجیح دیں گے اور اسی کو کہیں گے کہ یہ اقرب الی الحق ہے، دوسری کو ہم کہیں گے کہ دلیل کی روشنی میں وہ ہے تو غلط، مطلب گنجائش اس کی بھی ہے، کسی دوسرے کو وہ زیادہ قوی لگتی ہے دلیل کی بنیاد پر، اس وجہ سے وہ تو گنجائش ہو تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ تو یہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گنجائش تو ہے لیکن ان میں سے ایک کو ہم کہیں گے کہ یہ حق ہے دلیل کی روشنی میں، اور اس سے متصادم اگر کوئی بات ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ حق نہیں، کیونکہ حق جو ہے ایک مسئلے میں ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو گنجائش بھی ہے لیکن یہ کہ اس میں حق بھی ایک ہی بات ہوگی، دوسری کو ہم غلط بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو دو مختلف روشیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امام شاطبی کا بھی قول اس پر پڑھ لیتے ہیں، پیج 32 کا آخری پیرا۔ قال الشاطبی رحمہ اللہ ومعنى هذا انهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، اس بات کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے یعنی صحابہ نے لوگوں کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا ہوا ہے اور اس میں اختلاف کرنے کا جو جواز ہے وہ دے رکھا ہوا ہے، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، کیونکہ صحابہ نے اگر یہ دروازہ نہ کھول دیا ہوتا تو مجتہد جو ہیں وہ ایک تنگی میں ہوتے، لأن مجال الاجتہاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة كما تقدم، کیونکہ جو اجتہاد کا جو دائرہ ہے اور جو ظنون کے جو دائرے ہیں وہ ان میں لوگوں کا متفق ہونا بالعموم ممکن نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی۔ فیصیر اہل الاجتہاد، تو پھر ہوتا یہ کہ جتنے اہل اجتہاد ہیں وہ مع تکلیفہم باتباع ما غلب علی ظنونہم، ایک طرف تو وہ اس بات کے مکلف ہوتے کہ جو ان کے ظن پر جو چیز غالب ہے وہ اسی کی اتباع کریں، یعنی ان کا ظن بتائے کہ یہ درستر ہے اسی کو وہ مانیں، ایک طرف تو اس بات کے مکلف ہوتے، مکلفین باتباع خلافہم، لیکن یہ ہے کہ وہ اس رائے کے برعکس کے بھی ہوتے، کیونکہ رائے ہی ایک ہے، یعنی اس کو یہ رائے قوی تر لگتی ہے لیکن رائے ایک ہی رکھنی ہے، اس وجہ سے مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ صحیح تر ہو لیکن میں مانوں، مجھے ماننا اسی کو ہے، تو
تو یہ یعنی یہ جو ہے مجتہدین اس مصیبت میں ہوتے کہ ان کو رائے ایک زیادہ قوی تر لگتی ہے مگر ان کو اتباع جو ہے وہ دوسری رائے کی کرنی پڑے. وہ نوع من تکلیف ما لا یطاق، یہ تکلیف ما لا یطاق کی نوع سے ہے. تکلیف ما لا یطاق کہتے ہیں کہ ایسی چیز کا مکلف ہونا جس کی طاقت ہی نہ ہو انسان کو. وذلك من اعظم الضيق، یہ سب سے بڑی تنگی میں آتا ہے. فوسع اللہ علی الامة بوجود الخلاف الفروعی فیہم، تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک وسعت پیدا کی کہ ان کے مابین فروعی اختلاف پایا جائے. فکان فتح باب للامة للدخول فی هذه الرحمة، تو یہ دراصل امت کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولنا تھا کہ جس سے ان کے لیے ایک رحمت اور ایک آسائش اور ایک وسعت ہو. فکیف لا يدخلون فی قسم من رحم ربک، تو یہ سب کے سب کیوں داخل نہ ہو اس زمرے میں جو من رحم ربک کے کا مصداق ہیں. کیا ہے بھلا من رحم ربک؟ یہ سورۃ ہود کی آیت ہے کہ وما كان الا امة واحدة ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعل الناس امة واحدة، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر سب کے سب کو ایک نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اختلاف پھر جو ہے وہ سبحان اللہ کیا آیت ہے، ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة، اگر تیرا رب چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا. ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک، مگر یہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا رب رحمت فرمائے. ولذلک خلقہم، اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرے رب کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جنوں اور انسانوں سے دوزخ کو بھر کے رہے گا. اچھا، اب یہ جو ہے کہ وہ فرمایا کہ اختلاف سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرا رب رحمت فرمائے گا. تو یہ اختلاف کون سا ہے جو سورۃ ہود میں ذکر ہوا ہے؟ یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے. تو حق اور باطل سے کے اختلاف سے نکل آنے والے ہی صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کو پائیں گے. تو ایک وہ اختلاف ہے جس میں پڑھنا عذاب ہے، اور وہ اختلاف ہے حق اور باطل کا اختلاف. اور البتہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے اختلاف کے باوجود انشاءاللہ اس زمرے میں آئیں گے جسے الا من رحم ربک، اس اختلاف سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہوا ہے جو دوزخیوں اور جنتیوں کا اختلاف ہے، جو بدبختوں اور خوش بختوں کے مابین اختلاف ہے، جو اہل حق اور اہل باطل کے مابین اختلاف ہے. یہ وہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ من رحم ربک کے زمرے میں آنے والے لوگوں کا اختلاف ہے. فاختلافهم فی الفروع کاتفاقهم فیہا، شاطبی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فروع میں اختلاف کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسا فروع میں اتفاق کرنا. تو ان کا جو اختلاف جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی جو ہے وہ قابل قبول ہے جتنا کہ ان کا آپس میں فروع کے اندر اتفاق کرنا. والحمدللہ یہ اللہ کی بہت جو ہے وہ شکر کی بات کرنے کی بات ہے. تو یہ ہمارا مبحث جو ہے وہ اس مقام پر پورا ہوا. تو فروع کے اندر اشیاء کو آپ نے ایک ضبط میں لے کر آنا ہے، اور اس میں بغی اور تعصب کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور اصول اور فروع کا جو ہے وہ فرق رکھنا ہے. البتہ اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوئی تحریک نہ آپ کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے آپ کو پریشان ہونا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.